الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ اعراف آیت نمبر 92 تک ہمارا درس ہو چکا ہے، نواں پارہ جاری ہے۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الجنان تفسیر قرآن سے درس جاری ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے، اور اسے مفتی قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ موبائل میں ہو سکے تو اسے آپ بصورت اپلیکیشن بھی بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اسے دیکھنا، رکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے آج کے درس کو سورہ اعراف آیت نمبر 93 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی بے جان لاشوں پر سے گزرے تو ان سے آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ان سے یہ گفتگو فرمائی، اس سے یہ پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سنایا، اور اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں ہے، جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی اور فرمایا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جتنا تم سن رہے ہو یہ بھی اتنا ہی سن رہے ہیں۔ پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصد صرف ان کی قصے کہانیاں اور داستانیں سنانا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا بھی یہاں مقصد ہوتا ہے، اور ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عرب کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی تباہی اور بربادی کے دل خراش واقعات ہوئے جو سب کو پتہ تھے۔ یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں، جو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں دی۔ اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کو اختیار کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہوا اور ان کے منکرین کا ہوتا آیا۔ دونوں جہانوں کی سعادت اور سلامتی اگر چاہتے ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو
اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں کے تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ گویا اللہ پاک کے گلوبلی قانون ہے، گلوبل لا ہے جس کو یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے، اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے اور اللہ پاک کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی سچائی کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے رہنے والے اللہ پاک کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آتے تو پھر فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا تاکہ کسی طرح ان کا دماغ ٹھکانے پر آئے اور وہ باطل مذہب کو چھوڑ کر حق مذہب کے سایہ رحمت میں آ جائیں، اور مزید یہ کہ ان کے لیے ایک طرح کا اشارہ ہو کہ شاید کہیں یہ ہمارے نبی کی نافرمانی اور گستاخی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، اور پھر بھی اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر اللہ پاک ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیتا، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، غلبہ و قوت، ہر طرح کی آسائش انہیں دے دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آئیں، ان کا دل کہے کہ یہ تو واقعی اس نبی کی برکت ہے، یہ ہماری قوم میں ہے تو ہم جو ہے وہ اتنی ساری آسائشیں پا رہے ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں طرح سے اللہ کریم جو ہے وہ ایک طرح کی مہلت دیا کرتا اور انہیں یہ موقع دیتا کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں، لیکن اگر وہ اپنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی زیادتی کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم رب کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو پھر بالآخر اب وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے سے مقصود کفار قریش اور دیگر کفار کو بھی خوف دلانا تھا اور اپنے کفر و سرکشی سے انہیں باز آنے کا ایک درس دینا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دیں، اپنی سرکشی کو، نافرمانی کو، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی یہ گلوبل لا جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور اس طرح کے کسی عذاب کا وہ بھی شکار ہو جائیں۔ تو گویا ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا تھا۔ پھر مزید آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفیں اور راحتیں ملتی رہتی تھی۔ یہ نافرمان قوموں کی بات اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب انہیں کسی مصیبت کا شکار کیا جاتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان مصیبتوں اور سختیوں اور تکلیفوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو بنا لیتے تھے کہ یہ تباکن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی اور بربادی مچا رکھی ہے
اور سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی تھی ایسی تکلیفیں، تو فلاں سال بھی آئی تھی، فلاں بھی آئی تھی۔ ہم جیسے کہ آج کل اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار کے ماہر ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ تو باقاعدہ سال کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کا طوفان فلاں سال بھی آیا تھا، فلاں سال بھی آیا تھا، فلاں سال بھی آیا تھا۔ گویا ہم لوگ بھی آج کل بھی ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، یہ ساری تکلیفیں تو پچھلوں کو بھی آتی رہیں۔ تو یہ کفار کی اقوام بھی اس طرح کہتی رہیں کہ پہلے لوگوں کو بھی تو تکلیفیں آتی تھیں، اور اس طرح سے گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس میں اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب تو موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے اور زمانے کا دستور ہے۔ کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی راحت، کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی رات بڑھی۔ تو یہ باتیں کر کے گویا وہ اقوام جو ہے وہ اپنی نافرمانی کو بھی کسی خاطر میں نہ لاتی اور ان سے عبرت لینے کے بجائے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم تو ٹھیک ہیں۔ اور ان اقوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی درس لینا چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر اگر غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کریں، ایسی کون سی مصیبت ہے کہ جس سے آج کل ہم دو چار نہیں؟ اب بھی طوفان، زلزلے اور سیلاب آتے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سائنسی تحقیقات میں غور و فکر کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال کو چھوڑ دینا، نیک اعمال میں لگ جانا، ظلم و ستم، بددیانتی اور کرپشن کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ جو ہے دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، جو کہ اصل میں ان چیزوں سے ہونا چاہیے تھا۔ افسوس، یہ ہمارے دل کی سختی کا عالم ہے۔ طوفان کا سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے ہم دوڑ پڑتے ہیں۔ گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ پاک کا عذاب ہو، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کے بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حدیث پاک اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی دیکھتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ چینج ہو جاتا، متغیر ہو جاتا، اور کبھی آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے، کبھی اندر چلے جاتے، اور ایک بے چینی کی کیفیت ہو جاتی۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے، آپ کی بے چینی کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ پاک کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر خوف زدہ ہونا اللہ پاک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصومین کے بھی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی طوفان کی بات سنیں، کبھی اس طرح کی کوئی پریڈکشنز سنیں تو ہمیں گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ کبھی چمکدار بجلی دیکھیں، استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور سوچ میں پڑھنا چاہیے کہ میری کون سے کام ہیں جنہیں میں صحیح کر لوں تاکہ اللہ پاک کے عذاب سے میں بچ جاؤں، اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ اصل ان چیزوں کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، لیکن افسوس کہ آج ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے والا ذہن و قلب عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ناظرین کرام، پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب
ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ پاک نے ان پر اپنے عذاب بھیجے اور ان کی پکڑ ہوئی۔ اور اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ پاک کی بات مانی، رسولوں کی بات مانی، تو ان کے لیے آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوئیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراوانی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور وہ آفتوں سے محفوظ رہتے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا یہ جائز ہے، یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ پھر اپنی رحمت برسائے، اپنی رحمت فرمائے اور ہماری حاجتیں بھی پوری فرما دے۔ اس لیے بارش کے لیے نماز استسقاء اور نماز کسوف جو ہے وہ گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں ہم کچھ ظاہری اور باطنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے احادیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ جو چیز چلی گئی، جو نقصان ہو گیا، اس سے بہتر عطا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دلوں کی زنگ اتارنے کی کیا صورت ہے، کیا چیز ہے جو ان دلوں کا زنگ اتار دے، جسے سائیقل کہا جاتا ہے، ان کا سائیقل کیا ہے، ان کے زنگ اتارنے کا آلہ کیا ہے، کیا چیز ہے کہ دلوں کا زنگ اتار دے؟ فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن یہ دلوں کو زنگ سے دور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچائے، اور یہ جو وظائف اور جو کچھ باتیں بیان فرمائی گئیں ان سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ مزید اس آیت میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر قوموں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں زمینی اور آسمانی برکتیں نہ ملی۔ اگر وہ ایمان لاتے تو انہیں زمینی اور آسمانی برکتیں ملتی، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ اور رسول کو جھٹلانے لگے، رسولوں سے انہوں نے دشمنی مول لی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ پاک کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی یہ سعادت ہے، اور جب ناشکرا ہو اور پھر بھی فراخ دستی ہے، رزق میں وسعت ہے، تو یہ اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔